أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم یہ تھرڈ پارہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پہلا پیج ہم آج انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ایک آیت جو لمبی آیت ہے اور وہ آئی ہوپ ہم سب کو زبانی یاد ہے، وہ ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کو آج ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت آیت اس کو بھی ہم انالائز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو حفظ میں کس طرح سے ہم نے اس کو حفظ کرنا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ خرچ کرنے کی بات کی تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، یعنی کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی کو سید الآیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمام قرآن کی تمام آیتوں میں جو سب سے معتبر کہہ لیں، اور یا پھر جو سردار ہے تمام آیتوں کی، اس کو آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ریزن ہم جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایک بات جو اس آیت میں آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ کو ڈسکرائب اگر کرنا ہو تو آیت الکرسی سے بڑھ کر اور کوئی آیت اللہ کو اس خوبصورتی سے ڈسکرائب نہیں کر سکتی۔ اور دوسری ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آیت الکرسی کو سورہ بقرہ میں اس مقام پر بھی لانے کا ایک بہت ہی خوبصورت ریزن ہے۔ دیکھیے، ہم نے بات جب ہم یہ سورہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور جو سیکنڈ پارے کے اینڈ میں ہم نے ذکر پڑھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا تھا، اور اس طالوت اور جالوت کے واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی بات کی تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ کون ہے جو اللہ کو خوبصورت قرض دے، یعنی کہ یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور لڑائی بھی کیسی، جو مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، کہ ان کے ساتھ مکہ کو اب فتح کرنا ہے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ ایک طرح سے ایک مشن، زندگی کا مقصد صحابہ کو دے دیا گیا کہ تمہیں اب اللہ کی راہ میں لڑنا ہوگا، اللہ کا نام بلند کرنا ہوگا۔ اس راہ میں لڑنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو قرض دو، یعنی کہ اسی کی راہ میں خرچ کرو، اور تمہیں اپنی جان تک دینی پڑے گی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں ایک مشن دیا گیا ہے، مقصد دیا گیا ہے، آخر وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کون سی ہستی، وہ کون سی ذات ہے جس کے لیے تمہیں باہر نکلنا ہے؟ تمہیں اپنی جانوں کے لیے بھی، قربانی کے لیے بھی دریغ نہیں کرنا، اور یہی وہ ذات ہے، یعنی کہ وہ جو ریزن بتا دی گئی ان کو جو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ لا الہ لا نفی جنس ہے، یعنی کہ ہر قسم کا کوئی بھی، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں لا ریبہ، اس طرح سے آج ایک اور پڑھیں گے لا اکراہ۔ تو یہ لا نفی جنس، ہر یعنی الہ میں ہر قسم کا جو بھی معبود ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا ہو، اس کے علاوہ، اس کے بغیر، اس کے، یعنی کہ یہ اللہ جو ہے وہ غیر کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے دو خوبصورت نام، الحی القیوم، الحی زندہ، القیوم جو قائم، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اب یہ جو دو نام ہیں، الحی القیوم، یہ اسکالرز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، یعنی کہ اللہ کے بہت بڑے ناموں میں سے ہے، اور اس کے میننگ بھی بہت ڈیپ ہیں۔ ہم صرف اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا، جبکہ الحی کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زندگی، ہر طرح کی زندگی کا جو مین سورس ہے وہ بھی اللہ ہے، الحی ہے،
وہ خود بھی زندہ ہے، اور جتنی بھی زندگی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس کا ذریعہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ القیوم، وہ خود بھی قائم رہنے والا ہے، اور ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو قائم رکھنے کا، اس کی سسٹیننس کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو بہت ڈیپ میننگز ہیں الحی القیوم کے، اور بہت جب ہم یہ دو نام ایک اللہ تعالیٰ کے اپنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، تو اس سے بھی ایک طرح سے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد تمہیں دیا گیا ہے، اور اب تمہاری جانوں کی قربانی تم سے جو چاہی جا رہی ہے، اس میں تمہیں جو مشن دیا جا رہا ہے، مقصد دیا جا رہا ہے، تم دیکھو تو صحیح کہ وہ مقصد کس کے لیے ہے۔ ایک ایسی ذات جو الحی ہے، القیوم ہے، تمہاری پوری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی ایک ذات پر ہے، تو اس کے لیے پھر کس قسم کی ہچکچاہٹ اس کے لیے؟ یہاں پہ چونکہ کوئی وہ نہیں ہے، سٹاپنگ سائن نہیں ہے، تو ہم اس کو واو کو ہم لام سے جوڑیں گے، هو الحی القیوم۔ اور یہ بہت ساری چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جہاں پہ میں نے ایک ایروز سے مارک کیا ہے، جہاں پہ عموماً غلطی کر جاتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، جو تجوید کی غلطیاں ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ لا، 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے، الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، یہ ایک سٹاپنگ سائن ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات جو آ رہی ہے وہ ہے لا تأخذہ، ہم کئی دفعہ لوگ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں، خذوہ، زو کو 2 کاؤنٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ زال کے اوپر صرف پیش ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ ولا نوم۔ اب سنۃ کیا ہے؟ اونگ، یعنی کہ جو یون کرتے ہیں نا، یون کرنا، ولا نوم نیند، اور نہیں ہے نیند، نہ تو تأخذہ آتی ہے، آنے کے معنوں میں نا، اخذہ کا مطلب ہوتا ہے آنا، لا تأخذہ، اور کیوں آیا ہے کہ تأخذہ، یأخذہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یأخذہ، اور جبکہ تأخذہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، چونکہ سنتن جو ہے وہ مؤنث ہے، اور نوم کو بھی مؤنث مانتے ہیں جو عرب ہیں، تو لا تأخذہ سنۃ، یعنی کہ اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، اونگ اور نیند کو مینشن کیوں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دو چیزیں خالصتاً انسانوں سے منسوب ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی اس کے جو ذات اور صفات ہمیشہ انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ دوسری یہاں پہ یہ اونگ اور نیند کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری پروٹیکشن کے لیے کافی ہے، اللہ تو ایسے تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کو اس پروٹیکشن کے دوران نہ تو اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم کتنے مطمئن ہو جائیں کہ اگر ہمیں اس بات کی شیورٹی مل جائے کہ ہمیں جو پروٹیکٹ کرنے والا ہے وہ ہر لمحے ایک ایک سیکنڈ میں ہماری حفاظت کر رہا ہے، ایک پل بھی، کوئی ایک ایسا بھی پل نہیں ہے جس میں وہ ذرا سا بھی ہم سے غافل ہو جائے، ہے نا، تو کتنی ہمیں ایک سیٹسفیکشن مل جائے کہ ہماری پروٹیکشن بہت ہی ایک کامل جو حفاظت کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہاں پہ یہ بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو تم خود سوچ لو کہ تم کتنی بہترین پروٹیکشن میں ہو کہ جو تمہیں پروٹیکٹ کرنے والا ہے، تو اس کو تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو لائن ہے وہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اونرشپ ہے نا وہ ڈکلیئر کر دی، اسی کے لیے ہے۔ لہو، اللہ کا ایک دفعہ ذکر آ گیا نا شروع میں، تو وہاں پہ اب ہو کی ضمیر جب بھی آ رہی ہے، ہوا اور ہو یہ اللہ ہی کی طرف ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی، فی السماواتی آسمانوں، ایک آسمان نہیں، ہر جتنی آسمان اللہ نے بنائے ہمارے اوپر ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا رکھے ہیں، ان سب میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ لائن اللہ کی اونرشپ کو ڈکلیئر کر رہی ہے۔
منزا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کون. کون ذا اشارہ ہے, ذا اشارہ کے لیے ابھی آتا ہے نا, کون ہے وہ, کون ہے وہ, الذی جو, من ذا الذی. اب ذا کو الذی کا جو یہ حمزۃ الوصل ہے وہ اس کی وجہ سے ہم ذا کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیں گے. ہم کو پتہ ہے حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جاتا. من ذا الذی, کون ہے جو, یشفع کا مطلب ہے سفارش کرے. شفاعہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا شفاعہ, تو یشفع وہ سفارش کرتا ہے. کون ہے جو سفارش کرتا ہے, عندہ اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ ہو کی ضمیر پھر اللہ کی طرف جا رہی ہے. عندہ کہتے ہیں پاس کو. کون ہے جو اللہ کی حضور سفارش کرے یا اللہ کے پاس سفارش کرے, الا سوائے, بِإِذْنِهِ اس کے اذن کے بغیر, اس کے اذن کے سوائے, یعنی کہ جب تک اللہ کا اذن, اللہ کی کمانڈ, اللہ کا آرڈر نہیں ہوگا, کون ہے جو اللہ کی اس کے حضور یعنی کہ اللہ کے پاس سفارش بھی کر سکے. یعنی کہ جو سفارش ہے کرنا, شفاعت کرنے کی جو بات ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. کون ہے, کون ہے, اللہ تعالیٰ کوشچن پوچھ لیا, کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر. اب یہ ایک بات بھی ہو گئی, سفارش کو بالکل ڈرائی, یعنی کہ اللہ کا اذن جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا. یعنی کہ اتھارٹی بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے اپنی, یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اونرشپ بتائی, اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی بھی بتا دی کہ اس کے اذن کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا, اس کے پاس کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, یعلم ما بین ایدیہم ان کے, یعنی کہ اب ہم جو ہے نا تمام انسانوں کے لیے, ہر کسی کے بھی لیے جو آپ سوچ سکتے ہیں, وہ کے معنوں میں ہم کہتے ہیں نا جمع کے لیے آتا ہے, ان کے آگے جو کچھ ہے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے, یعلم اللہ جانتا ہے, ہو جانتا ہے, اس کے علم میں ہے جو کچھ ان سے پہلے تھا اور جو کچھ ان کے بعد میں ہے, اللہ خوب واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ایدی, دی کو 2 کاؤنٹ تک کھینچنا ہے, یا دی ایدیہم, ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ ان کے آگے ہے, جو کچھ ان کے پیچھے ہے, یعلم, یہ یعلم ہے وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ولا یحیطون, اب جیسے اب دیکھیں اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں نا, اس آیت کی بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چین میں, ایک مالا میں آیت الکرسی کو پرویا ہوا ہے. جیسے میں نے پہلی, آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو لائن ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کو میں نے پرپل ہائی لائٹ کیا ہے, بالکل اسی سے ملتا جلتا آخری لائن پرپل سے ہے. اس کے بعد بلو سے ہے, تو اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس کو بھی میں نے بلو سے کیا ہے. لہو ما فی السماواتی کو میں نے گرین سے کیا ہے, تو اس بلو سے پہلے جو لائن ہے وسیع کرسی السماواتی والارض. اسی طرح جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے. ولا یحیطون, نہیں وہ احاطہ کر سکتے. یہ جی ہم اور ہم کی ضمیر آئی تھی نا, وہ کی بات ہوئی تھی, جو کچھ ان کے آگے ہے, جو کچھ ان کے پیچھے ہے, انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی احاطہ, یعنی کہ جتنے انسان ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں, وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے بشیء کسی چیز کا, من علم ہی اس کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ میننگ ہے. الا بما شاء, سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کامل ہونے کی بھی بات کر دی کہ علم اللہ کا کوئی تھوڑا نہیں ہے, اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا اللہ چاہے. اللہ بما شاء, جب تک جتنا اللہ چاہتا ہے نا, ما شاء, جتنا اللہ چاہتا ہے اتنے کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے, لیکن ادروائز کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا, یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علم کا احاطہ, اس کے
علم میں سے شیء بھی، جو شیء آیا نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، ادروائز اس کے علم کا احاطے میں، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کرنے کی بھی کسی میں سقط نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی دوبارہ سے بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اونرشپ بتائی تھی کہ اسی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اونرشپ آ گئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی کنگڈم بتا رہے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا جو تھرون ہے، تھرون کہتے ہیں نا جس پہ ایک بادشاہ بیٹھتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی اونرشپ ہوتی ہے کس پہ؟ السماواتی والارضی، اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا جو تھرون ہے وہ وسیع ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے آسمانوں اور زمین پہ، یعنی اللہ ہی پورے آسمانوں اور زمین کا رولر ہے۔ اس جگہ پہ بھی، اس والے پورشن میں بھی السماوات اور ارض کا ذکر آیا تھا، وسیع کرسی السماوات والارض میں دوبارہ سے السماوات والارض آیا۔ اسی طرح جو ہم نے پیچھے پڑھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پروٹیکشن کیسی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ہما یہاں پہ چونکہ السماواتی والارض کا ذکر آیا تھا، دو چیزوں کی، آسمانوں اور زمین، تو ہما کی ضمیر بھی دونوں کی طرف جاری ہے کہ ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت کیا نہیں کرتی؟ اسے نہیں تھکاتی۔ لا یعودہ، ہو کی ضمیر پھر اللہ کی طرف جاری ہے، اسے نہیں تھکاتی، ہو اسے نہیں تھکاتی۔ یعودو کا مطلب ہے تھکا دینا، کسی کو کسی کے بوجھ ڈال دیتے نا، کسی کے کندھے پہ بوجھ ڈال دینا یا تھکا دینا، تو یعودو، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ولا یعودہ، اسے نہیں تھکاتی۔ کون نہیں تھکاتی؟ حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، یعنی کہ زمین اور آسمان کی حفاظت جو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں تھکاتی۔ تو کتنی خوبصورتی سے دیکھیں، یہ بلو دونوں چیزیں ایک ہی چیز کو ظاہر کر رہی ہیں، اور یہاں پہ بھی یعودہ، 2 کاؤنٹ تک اس کا خیال رکھنا ہے، یعودہ حفظہما جلدی سے نہیں پڑھنا، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی، اسے نہیں تھکاتی دونوں کی حفاظت۔ حفظو، حفظو جو ہے نا یہاں پہ اس کا فائل ہے کہ حفاظت ان دونوں کی نہیں اسے تھکاتی، اللہ کو نہیں تھکاتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے خوبصورت ناموں سے آغاز کیا تھا، الحی القیوم، اسی طرح جو اس آیت کی اینڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی بہت ہی 2 خوبصورت ناموں سے، علی العظیم، وَهُوَ، اور وہی ہے، علی بھی یعنی کہ بہت بلند، بلند مرتبہ، اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں نا ہم، جو کوئی چیز بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، علی العظیم، اور عظیم بھی کہتے ہیں جو گرینڈ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، عظیم، تو یہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو بہت خوبصورت یہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی پلیسمنٹ کا ہمیشہ ذکر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا، کہ جس کے لیے صحابہ جس کو اپنا مشن بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نام کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، دین کو سربلند کرنا ہے، اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اور وہ اللہ کون ہے اس آیت الکرسی میں بہت خوبصورتی سے بتا دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے لا اکراہ فی الدین، لا نفی جنس، اکراہ کہتے ہیں کسی ناپسندیدہ کام کو کے لیے مجبور کرنا، کسی بھی ناپسندیدہ کام آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی آپ کو مجبور کرے، اس کے لیے ورڈ آتا ہے اکراہ، اور اس کے لیے زبردستی کے معنوں میں بھی آتا ہے، کہ نہیں ہے کوئی زبردستی، نہیں ہے کوئی زبردستی، کس میں؟ فی الدین، دین میں، ریلیجن میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کی اب تفسیر ضرور پڑھیے گا، کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اب
جب سورہ توبہ میں آیتیں آ گئی تھیں کہ اب جو کوئی دین مطلب اللہ کے دین پہ نہیں ہے اس کو قتل کر دو، یا وہ اس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے اب منسوخ ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی ہی آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ بے شک ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے الرشد، غی کے رشد جو ہے غی سے الگ ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ یعنی رشد کہتے ہیں ہدایت کا راستہ، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کے راستے سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پورا دین آپ کے سامنے ہو، آپ کو غلط اور صحیح پورا کا پورا واضح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تب آپ کے اوپر اللہ چوائس رکھ دیتے ہیں کہ اب آپ اس دین میں داخل ہو جائیں۔ اس دین کے لیے اگر کوئی پھر بھی زبردستی کر کے آپ کو اس دین میں لاتا ہے تو پھر تو وہ آپ کی چوائس ختم ہو گئی نا۔ اگر آپ زبردستی کر کے کسی کو اپنے دین میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ فری ول اور فری چوائس تو ختم ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشد کو غی سے علیحدہ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، کر چکا ہے۔ قد ہے نا، قد ہم بات کرتے ہیں کہ قد کے بعد جب پاسٹ ٹینس آتا ہے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کے معنوں میں آتا ہے، ہو چکا ہے۔ الرشد من الغی، تبینہ کا مطلب ہے واضح ہو چکا ہے، علیحدہ ہو چکا ہے، ڈسٹنگوش ہو چکی ہے۔ الرشد من الغی، رشد، اور رشد کہتے ہیں ہدایت، ایسی ہدایت کا جو راستہ ہوتا ہے نا، جو آپ کو چلنے پہ، عمل پہ، ایک ہم نے دلالت بالہدا، دلالہ اور ہدا میں اور رشد اور غی میں فرق کیا ہے کہ ہدایت اور جو دلال جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ہے، ہدایت جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، جبکہ یہ عمل ہے کہ جو عمل آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے وہ رشد ہے، جو آپ کو گائیڈ، صحیح راستے میں گائیڈ کر دے وہ رشد ہے۔ رشد کہتے ہیں جب آپ کو عقل آ جاتی ہے، جب آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز جب آپ کے اندر آ جاتی ہے، اس کو رشد کہتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو عمل پہ بھی مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح غی بھی جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جب آپ گمراہی کے راستے پہ چل کے کچھ عمل کر کے گمراہ ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی اس میں بھی عمل کا پہلو ہے، دونوں رشد اور غی دونوں میں عمل کا پہلو ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ تو ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے کس سے؟ گمراہی کے راستے سے۔ اب تمہیں بالکل یعنی کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے اس دین کی، اس لیے لا اکراہ فی الدین۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا اور ضرور سنیے جہاں پہ بھی ہو آپ کو موقع ملے، جس کی بھی تفسیر آپ سنیں گے بہت خوبصورتی سے یہ آیتیں ایکسپلین ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے شرط بتا دی، فَمَن یکفر۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ شرط ہے؟ کیونکہ یکفرو جو ہے جزم حالت میں یکفر بن گیا ہے اس من کی وجہ سے۔ تو جو کوئی بھی یکفر بالطاغوتی، جو طاغوت کا انکار کرے گا، اور نمبر 2 وہ کیا کرے گا؟ وَيُؤْمِن، یؤمن، یہ بھی سکون ہے، سکون آپ کو پتہ ہے نون ساکنہ کے بعد جب با آتا ہے تو اخلاب کی وجہ سے یہ میم لکھا گیا ہے، ورنہ تو یہ سکون ہی ہے نا۔ تو یکفر اور یؤمن، جو کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ یہ پوری جو ایک لائن ہے اس کو آپ نے ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، اور اس کو بار بار پڑھیے اگر آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو۔ فقد تو ہو چکا، وہ کیا کر چکا؟ استمسکا، استمسکا، مسکا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روک لینا، روک کے پکڑ لینا، چمٹ جانا جسے کہتے ہیں نا، تو وہ چمٹنا، چاہنا، سینتا جو ہے چاہنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس نے تھام لیا، زور سے مضبوطی سے پکڑنا چاہا، تھام لیا، کس کو؟ بالعروتی، عروتی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہینڈل جو ہوتا ہے نا، جیسے ایک جگ کا ہینڈل ہوتا ہے یا کوئی دروازے کا جو کنڈا ہوتا ہے جس کو پکڑ کے آپ کوئی چیز آپ کھولتے یا بند کرتے ہیں، کسی کو ہولڈ کرنے کے لیے جو چیز ایک لاحق ہوتی ہے اس کو عروہ کہا جاتا ہے۔ اس کا تو ترجمہ آپ بہت جگہوں پہ مختلف دیکھیں گے، چین بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کنڈا دیکھیں گے، یا پھر ایک رسی کو رسی کے معنوں میں بھی آئے گا، رسی کا جو گرہ ہوتا ہے اس کو بھی کہیں گے۔ تو اس نے ایک ایسی کڑی کو تھام لیا، ایک ایسے کڑے کو تھام لیا
الوثقا جو بہت مضبوط ہے. تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایک مضبوط ہینڈل کو تھام لیا. لن فصام لہا، ایک ایسا کڑا جس میں جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے. لا اور انفصامہ، انفصامہ لائے نفی، یہ بھی لائے نفی جنس ہے کہ جو کبھی نہ ٹوٹ، کسی حالت میں بھی جو نہیں ٹوٹتی. ایک ایسی کڑی، آپ خود آپ ایک امیجن کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میں امیجن کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ ایک ایسی مضبوط کڑی جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہو. یعنی کہ جو یہ دو کام کرے گا، ایک تو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایک ایسے کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے. تو جو علماء ہیں ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عروۃ الوثقی ہے وہ قرآن ہے. اور یہ جو قرآن کی ہمیشہ زندہ رہنے والی جو بات ہے وہ لا انفصام لہا ہے، کہ وہ کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے. ایک ایسی کڑی ہے جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن، اللہ کا یہ کلام ہمیشہ رہنے کے لیے، آج کل اور آنے والی صدیوں بعد بھی اور صدیوں پہلے بھی، جب بھی یہ اس قرآن کو تھاما گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہ نیشن کیسے باہر نکلی. اور آج بھی اگر کوئی بھی اس قرآن کو تھام لیتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے، اس کا یہ جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو دو چیزیں کیا ہے، یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا. اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا جو روٹ ہے نا طغی سے ہے. طغیانی ہم جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو سیلاب یا جو بہت بڑے طوفان آتے ہیں اس کو طغیانی کہتے ہیں. اور طغیانی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ایک تو طغیانی خود بہت سرکش ہوتا ہے، اس کی اپنی سرکشی بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ طغیانی جہاں سے بھی گزرتی ہے، سیلابی ریلا کہہ لیں یا جو طوفان ہوتے ہیں، سمندر میں طوفان آتے ہیں، وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں تباہی کرتا ہے. یعنی کہ جو سرکش انسان ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کا بھی نقصان کر رہا ہے. اور تیسری جو چیز طغیانی میں ہے وہ اس کا تکبر ہے، کہ ہم جب بھی کسی طغیانی کو دیکھتے ہیں، ایک بڑے سے اسٹرام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کتنا یہ مغرور اور تکبر والا وہ ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس ایک ورڈ طاغوت میں آ جاتا ہے. تو یہ طاغوت ہر وہ فورس ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو سرکشی پر آمادہ کر دے، اللہ سے دور کر دے. پہلے زمانوں میں وہ کچھ اور ہوگا. فرعون کے زمانے میں فرعون کی اپنی سرکشی ہم دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ طاغوت تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے اور اللہ کی وحدانیت سے دور جو لوگ تھے وہ طاغوت تھے. ہمارے دور میں طاغوت اور ہیں. ہم اپنے ارد گرد اپنے نفسوں میں خود دیکھ لیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اللہ سے زیادہ بڑھ کر سمجھتے ہیں. تو وہ ہر وہ چیز، ہر وہ اٹریکشن طاغوت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا اور نمبر 2 پہ ہے یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لائے گا. دیکھیں اللہ پر ایمان، ہم کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، بس کافی ہے. جبکہ اللہ سے بھی ایمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور پھر اللہ پر بھی ایمان رکھے گا تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے. تو یہ جو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ ہم سب کو اس لڑی میں پروئے، ہمیں ان سب میں شامل کرے جو اس مضبوط کڑے کو پکڑنے والے ہیں. اس کو بننے کے لیے ہمیں یہ 2 کام پہلے کرنے پڑیں گے. ہمیں طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا. جیسے دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ میں بھی پہلے ہم تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے سوا، یعنی کہ تمام طاغوتوں کا انکار کر کے پھر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. بالکل بہت ہی سٹل طریقے سے، خوبصورت طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے طاغوت کا انکار کریں گے پھر اللہ پر ایمان لائیں گے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. لا انفصام، یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے اسی لیے لام زبر کو ہم نون کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور یہاں پہ غنہ کریں گے، اخفا کا غنہ. لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت خوب سننے والا بھی ہے، بہت خوب جاننے والا ہے.
تو یہ بھی ہے کہ جو بھی قرآن کو تھام لے گا اللہ اس کے سننے والا بھی ہے، جاننے والا، جس طرح سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کریں اس آیت کے ساتھ. سمیع علیم، بہت خوبصورتی سے اس جگہ پہ اللہ کے یہ دو نام پلیس ہوئے ہیں. تو ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور آیت الکرسی کو پونڈر کریں، بار بار پڑھیے، اس کی تفسیر غور سے سنیے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے، کتنی ربط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت کو اس طرح سے ایک چین کی طرح، ایک مالا کی طرح پرویا ہوا ہے. پہلے شروع میں اللہ کے دو نام الحی القیوم، آخر میں اللہ کے دو نام علی العظیم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اپنی پروٹیکشن کی بات کہ اللہ کو نہیں آتی نیند، اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، نہ ہی نیند آتی ہے. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا تھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے. اس کے بعد جب آخر میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو تھرون ہے، اس کی کرسی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمانوں پہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی بھی بتا دی کہ کوئی اللہ، یہاں پہ اللہ دونوں جگہوں پہ، یہ دونوں یلو جو میں نے لائنیں کی ہیں اس میں دونوں میں اللہ والی لائن ہے. من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر. اور ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی احاطہ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، جسے الا بما شاء، اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اور بیچ میں خوبصورت جو اس کا سینٹر ہے اس پوری آیت کا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ ہو گیا پورا کا پورا آیت الکرسی. اور ما بین ایدیہم، جو کچھ پہلے ہے اور جو کچھ بعد میں ہے اللہ خوب جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو بہت پیاری، بہت خوبصورت طریقے سے یہ ربط ہوئی ایک آیت ہے. اور بعد میں یہ لا اکراہ فی الدین والی آیت، ان کی تفسیر ضرور سنیے اور اس کو انجوائے کریں. اور یہ انشاءاللہ یہ آپ کو آیتیں بہت ایزی لگیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.